خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور پاسٹر مارک ہنری کا آپ سب کو سلام پہنچے۔ سیزنل گریٹنگز میں میری طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر، اور خداوند کے شکر گزار ہیں ریجوائس منسٹریز انٹرنیشنل کے لیے، ریجوائس ٹیلی ویژن کے لیے، جن کی وساطت سے خدا کا کلام بڑی تیزی سے کلیسیا پاکستان میں پھیل رہا ہے۔ کلام یہ فرماتا ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہیں، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے۔ سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ہمیں ان خدمتوں اور ان نعمتوں کے اندر بائنڈ کیا ہے، جس کے سبب سے ہم کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکتے ہیں۔ آج میرا عنوان ہے انڈسکورڈ کرسمس، یعنی غیر دریافت شدہ کرسمس۔ کئی ایک سوالات کرسمس کے تعلق سے اور کئی ایک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ کلام اقدس میں یہ رقم ہے، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، ہم پر رحم ہوا جو ہمیں یہ خدمت ملی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم اس کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ سو بینگ اے ریکٹر آف BEC بائبل اسکول، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام خدام پر اور لیڈرز پر یہ ڈیوٹی عائد ہے کہ ہم ان تمام چیلنجز اور ان تمام سوالات کو جو کلیسیا میں سر اٹھاتے ہیں، ہم ان کا جواب تلاش کریں۔ سو اسی بوجھ کو لے کر خداوند نے مجھے یہ عنوان دیا، اور میں نے آج آپ کے درمیان اس کو رکھا ہے، اور آج ہم سب مل کر اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ انڈسکورڈ کرسمس ایک سوال سے جنم لیتا ہے۔ میرے پاس 19 سال کی ایک بیٹی میرے چرچ میں آئی، اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ پادری صاحب، مجھے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کرسمس بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، 25 دسمبر لکھا نہیں ہوا، تو پھر آپ کیوں اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اور بھی کئی کوسچنز جو ہیں وہ مسیحت میں جنم لے رہے ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کرسمس گفٹس جو ہیں یہ کہاں سے اوریجنیٹ کیے گئے ہیں، کہاں سے لیے گئے ہیں؟ کیا بائبل مقدس میں ان کا ذکر ہے؟ سو اگر ہم تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سینٹ نکولس، یعنی مقدس نکولس جو تھے، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ منسوب کیے گئے 336 عیسوی میں مجوسیوں کے ان تحفوں کے ساتھ جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سونا، مر اور لبان کی صورت میں پیش کیے تھے۔ سونا کلام مقدس میں یسوع مسیح کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، مر اس کی موت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور لبان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سردار کاہن کے طور پر ہے اور کہانت کا عہدہ بھی رکھتا ہے۔ سو سینٹ نکولس نے اس کو منسوب کیا ان مجوسیوں کے تحائف سے، اور وہ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، اور اس نے اس کا آغاز کیا، ابتدا کی کہ ہم بھی ایک دوسرے کو تحائف پیش کریں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس محبت میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اسپرٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، اینٹی کرسمس اسپرٹ، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کرسمس نہ منائیں، اور یہ آرگیوز وہ پیش کرتے ہیں کہ کرسمس ٹری کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ سو کیوں ہم اسے اپنے چرچز میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں؟ کیوں اسے سجایا جاتا ہے؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ جبکہ بائبل مقدس نے یسیرت بنانا، درخت کی یسیرت بنانا اور اسے مذبح پر رکھنا یہ منع فرمایا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں کرسمس کے مہینے کے شروع ہوتے ہی
ہمارے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ہم ایک پودا جو ہے اسے خرید کر اپنے گھر میں لے کر آئیں. ہم قریب ترین نرسری دیکھا کرتے تھے اور پھر ہم وہاں پر جا کر اس پودے کو, جسے عام زبان میں سرو کا پودا کہا جاتا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم بچپن میں اسے لاتے تھے اور لا کر ہم اسے بڑی خوبصورتی سے سجاتے تھے. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی always a question came into our minds کہ اس درخت کا مسیحت کے ساتھ یا کرسمس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کی میں ہسٹری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے 16ویں صدی میں جرمنی میں ڈیکوریٹ کیا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسے پریزنٹ کرے. اسے پیراڈائز ٹریز کے نام سے جانا جاتا تھا, اور جرمنی میں سب سے پہلے اس کو سجایا گیا اس پودے کو لے کر جو باغ عدن میں حیات کا درخت تھا, جو پریزنٹ کرتا تھا خداوند یسوع مسیح کو, اور بعد ازاں اسے کرسمس ٹری کے نام سے منسوب کیا گیا اور مسیحت میں اسے شامل کر دیا گیا. میرا زیادہ جو توجہ آپ کا دلانے کا مقصد ہے وہ کرسمس کی تاریخ پر ہے, 25 دسمبر پر ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. کرسمس آرنامنٹس, جو تیسری چیز ہم ڈسکس کریں گے, یعنی کرسمس ٹری پر لگائے جانے والے بالز, ڈیکوریشن کی وہ تمام چیزیں جو ہم کرسمس ٹری پر لگاتے ہیں اور پھر کرسمس ٹری کو سجا کر چرچز میں, گھروں میں اور مختلف مارکیٹس میں اسے رکھا جاتا ہے. اس کا تعلق بھی جرمنی سے ہے, جبکہ ان پیراڈائز ٹریز کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزوں کو اس پر لگا دیا جاتا تھا. سانتا کلوز, ا بگ کوسچن. ہماری کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا سوال, سانتا کلوز کیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کرسمس کے موقعوں پر ہمارے چرچز میں, ہمارے پروگرامز میں ایک شخص سرخ رنگ کا ایک لباس پہنتا ہے اور پھر اسے لا کر کچھ کینڈیز اور کچھ گفٹس دیے جاتے ہیں جو وہ بچوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر سانتا کلوز کی ہسٹری میں آپ جائیں تو 280 عیسوی میں یہ شخص پیدا ہوا جس کا نام سینٹ نکولس تھا. یعنی یہ وہی شخص ہے جس نے مجوسیوں کے ساتھ منسوب کر کے ان تحائف کی بنیاد رکھی. اب ذرا سنیے, سانتا کلاز نے جس بات کی بنیاد رکھی وہ کیا تھی. کلام مقدس میں متی کی انجیل 6 باب میں یہ رقم ہے کہ جب تو خرات کرتا ہے, راستہ بازی کا کام کرتا ہے, تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا, تیرا دانا ہاتھ خرائط کرے اور بایاں نہ جانے کہ تو نے کیا کیا ہے. سینٹ نکولس نے اس کی ابتدا رکھی کہ میں اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی مدد کروں گا کرسمس پہ, لیکن بھیس بدل کر کروں گا تاکہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ مقدس نکولس نے ہماری مدد کی ہے اور ان کی ڈگنیٹی, ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے. اس نے خرائط کا یہ طریقہ اپنایا. میں سمجھتا ہوں کہ کرسمس پر اگر آپ خرات کرتے ہیں, کوشش کریں کہ جو خرات آپ کرتے ہیں نرسنگا نہ بجوائیں. سینٹ نکولس کے اس ٹرم کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ بائبل مقدس میں اور تاریخ میں اس کا کوئی پہلو نہیں جو پایا جاتا ہے جسے ہم یہاں پر ڈسکس کر سکیں. میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. ان ساری چیزوں کے سوالات کے ساتھ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. کرسمس بالز کہاں سے آئے ہیں, سانتا کلاز کہاں سے آیا ہے, کرسمس ٹری کہاں سے آیا ہے, گفٹس کی ابتدا کیا ہے, اور تو اور کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 25 دسمبر بائبل مقدس میں نہیں لکھا گیا کرسمس کے حوالے سے تو پھر آپ اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آئیے میں بائبل مقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک, سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیڈ جیسس کمینڈ ٹو سیلیبریٹ کرسمس, کیا یسوع مسیح نے اس کا حکم دیا؟
or did the disciples ever celebrated Christmas in the Bible? پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نظر نہیں آتا جہاں کرسمس منانے کا حکم دیا گیا ہو یا ڈسائپلز نے یسوع مسیح کے شاگردوں نے کرسمس منایا ہو. تو پھر ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ آئیے ذرا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کلام مقدس ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے. تو پھر کیا ہمیں کرسمس منانا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں 4 بڑی حکومتیں آئی ہیں بائبل مقدس میں، اور دنیا کی تواریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے. اگر آپ پہلی حکومت کو جانیں تو وہ بابلی حکومت ہے جس کا بادشاہ نبوکت نظر ہوا، اور بائبل اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر دنیا پر حکومت کی. اس کے بعد ایک اور حکومت ہے جسے مادی اور فارسی حکومت کہا جاتا ہے، اور اس کا بادشاہ دارا تھا جس کا ذکر تاریخ میں اور بائبل مقدس میں بھی ملتا ہے. تیسری بڑی حکومت جسے گریک ایمپرر یا یونانی حکومت کہا جاتا ہے، جس کا بادشاہ سکندر اعظم تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا. چوتھی اور بڑی حکومت جس کا امپیکٹ آج تک اس دنیا میں چل رہا ہے وہ رومی حکومت ہے، اور جس کے بادشاہ کا نام کیسر ہوا کرتا تھا. لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لوکا طبیب یہ لکھتے ہیں، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ہیں ان کو ترتیب وار بیان کریں. اگر ہم ترتیب سے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس کے اوریجن تک پہنچ جائیں گے، کرسمس کے اس حقیقت کو بھی ہم جان سکیں گے. مقدس لوکا یہ لکھتے ہیں، اے معزز تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور کوئی بات بھی اس نے ہم سے چھپا کر کبھی بائبل مقدس میں نہیں رکھی. آئیے اس ترتیب کو ہم لوکا کی انجیل سے دیکھتے ہیں. لوکا کی انجیل میں جس کیسر کا ذکر ہے وہ کیسر اوگسٹس ہے. لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت اور تواریخ میں سے اگر ہم بادشاہوں کی بادشاہت کے بارے میں ذکر سنیں تو لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھوائے جائیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ تاریخ نے بھی اور بائبل نے بھی کسی بادشاہ کا ذکر کر دیا ہے. اس کا مطلب ہم قریب ترین پہنچ سکتے ہیں اور اس واقعہ میں چلے جائیں گے، اور یوسف اور مریم بھی اس کے حکم کے مطابق اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے بیت لحم کی طرف روانہ ہو گئے. کیسر تبریاس یہ دوسرا بڑا بادشاہ ہے جو رومی حکومت میں گزرا. کیسر تبریاس کے دور میں خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. تیسرا بڑا بادشاہ کیسر کانسٹنٹائن. کیسر کانسٹنٹائن جو تھا اس کے دور میں مسیحت کو فروغ ملا، اور اس نے پہلی بار یسوع مسیح کو قبول کیا، اور کرسچینٹی جو ہے وہ ایک مذہب اختیار کر گئی اور آفیشلی اس کو اناؤنس کر دیا گیا. یہ چونکہ کسی سورج دیوتا کو مانتا تھا، اور کسی ایک دن اس نے جب سورج کی طرف دیکھا تو اسے کراس اس میں نظر آیا، اور تیسری صدی سے یعنی کیسر کانسٹنٹائن کے ٹائم سے بادشاہت میں کرسچینٹی اور یسوع مسیح کی تعلیم کو انوالو کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے اگر تاریخ اور ان تینوں بادشاہوں کا آپ مطالعہ کریں گے، تسلی سے تھورلی مطالعہ کریں گے، تو آپ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے قریب پہنچ جائیں گے. اچھا، کیسر کانسٹنٹائن کے بعد کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس، پینٹیکوسٹلز، آرتھوڈکس، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، ایڈوینٹسٹ اور اینگلیکل چرچز نے ڈفرنٹ طریقوں سے یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو منانا شروع کر دیا. میرے پاس جو ہسٹری میں سے 3 تاریخ ہیں انہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں. اس کے بعد جو مشرقی ایسٹرن آرتھوڈکس ہیں وہ 6 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. ارمینیا کی کلیسیا ہے جو 16 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں.
रोमियो 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, गर्ज नहीं कि वो दिन कौन सा है। अगर आप यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मानते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। मत्ती की अंजील 2 बाब 1 आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, यानी इंडिकेट किया है मत्ती रसूल के वसीला से भी खुदा ने कि हम उस दौर में या उस तारीख के उन अदवार में जाकर यीशु मसीह की पैदाइश के पास पहुंच सकते हैं। लूका की अंजील 1 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में इबिया के फरीक में जिक्रिया नाम एक काहिन था। यहूदिया का बादशाह है, कैसर औगस्तस का जमाना है, इबिया के फरीक में जिक्रिया नाम शख्स के पास, काहिन के पास जिब्राइल आता है और जिब्राइल आकर उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खुशखबरी सुनाता है। उसके 6ठे महीने यही जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास चला जाता है। सो अगर हम यहूदियों की तारीख का मुताला करें तो इबिया की बारी तवारीख की पहली किताब 24वें बाब की 19वीं आयत के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आती है। सो जब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के 6ठे महीने को हम देखते हैं तो मुकद्दसा मरियम के पास वो फरिश्ता जो है वो मार्च के महीने में आ जाता है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। सो मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, जिसके मुताबिक दिसंबर में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो एक्सपेक्टेड है। आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं, इसे तवज्जो से सुनिए। दुनिया की तारीख की टाइमलाइन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जुड़ी हुई है। आप तारीख की किताबें खोलें, बाइबल मुकद्दस खोलें, दुनिया की कोई तारीखी किताब खोल लें, आपको काफ मीम और सदी ईसवी से तारीख को नापना पड़ता है। यानी हर वो वाकया जो यीशु मसीह की पैदाइश से पहले हुआ था वो कबल मसीह या बीसी के नाम से जानी जाती है। दुनिया की तारीख आगे खोलकर देख लें 2022 तक, अब तक एडी या सदी ईसवी के नाम से तारीख को मापा जाना पहचाना जाता है। मुझे यह बताएं, क्या मुमकिन नहीं है कि जिस नुक्ता से आप तारीख को पीछे तक नाप लेते हैं और जिस नुक्ता से तारीख को आगे तक नाप लेते हैं, क्या मुमकिन नहीं कि उस नुक्ता को आप देख सकते या उस नुक्ता को जान सकें कि वो तारीख क्या थी? सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि वो दरअसल वजह क्या है। ग्रंथियों का पहला खत उसके 1 बाब की 20वीं आयत का अगर आप मुताला करें तो लिखा है, कहां का हकीम, कहां का फकी, कहां का इस जहान का बहस करने वाला। यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं, कहां का इस दुनिया का हिस्टोरियन, किधर है वो लोग जो आसारे कदीमा पर काम करते हैं? क्यों वो यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को नहीं ढूंढ सकते? 20वीं आयत में लिखा है, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? यानी ढूंढते रहें, तलाश करते रहें तो भी आपको क्रिसमस की सही तारीख नहीं मिलेगी। उसकी वजह मैं आज आपको बता देता हूं। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाले, इब्रानियों का खत 7वां बाब 3री आयत में लिखा है, ये बेबाप, बेमां, बेनस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने अपने कलाम को जिंदा साबित किया है और वो सबूत क्या है? बावजूद इसके कि हिस्टोरियंस हैं, बावजूद इसके कि साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है, बावजूद इसके कि यीशु मसीह की पैदाइश से तारीख को पीछे भी नापा जाता है, आगे भी नापा जाता है, लेकिन उस दिन को आप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ना उसकी जिंदगी का कोई शुरू है और ना उसकी उम्र का कोई आखिर है, और वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा है। सो मैं उस चैलेंज को यह कहना चाहता हूं कि बाइबल ने इस बात को चैलेंज किया है कि नोबडी कैन सर्च, कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की तारीख पैदाइश को नहीं जान सकता क्योंकि वो खुदा है और ना उसकी जिंदगी का शुरू है और ना उसकी उम्र का कोई आखिर है। खुदावंद यीशु मसीह आपका हामी और नासर हो। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, आप किसी भी दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आप 25 दिसंबर करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और खुदावंद इसके वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन।
یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ اور BEC بائبل اسکول کی طرف سے، پاسٹر مارک ہنری کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس۔ اگر اس سرمن کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے اور یقیناً آپ نے اپنے سوالوں کا جواب پایا ہے تو اس میسج کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میسج کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کریں۔ ریجوائس ٹیلی ویژن اور پاسٹر ساجد انریکو کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔